آج دنیا میں فرعون کا سیاسی نظام چل رہا ہے، قارون کا معاشی نظام چل رہا ہے، اور حامان کی ثقافت چل رہی ہے، حتیٰ کہ اب یہ مسلم معاشروں اور مسلم ممالک میں بھی آ چکی ہے۔ اب امریکن ورلڈ آرڈر ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الحکم الا للہ، کہ آرڈر تو صرف اللہ کا ہے، حکم تو صرف اللہ کا ہے۔ ان الحکم الا للہ۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ فرعون کا سیاسی نظام تمہیں تباہ و برباد کرے گا، حامان کا کلچرل سسٹم تمہیں تباہ و برباد کرے گا، قارون کا نظام معیشت تمہیں تباہ و برباد کرے گا۔ ان تمام نظامات کے لیے اللہ نے تمہیں اپنا حکم ارشاد فرمایا ہے، ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا ہے ہم سب کے لیے، چاہے ہماری انفرادی زندگی ہو، چاہے ہماری اجتماعی زندگی ہو، اللہ کا حکم ہے۔ ہم بڑے آسانی کے ساتھ یہ کہہ دیتے ہیں آج کے جدید حالات کے مطابق اسلام ہماری رہنمائی نہیں کرتا۔ یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے جو ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ یہ وہ سوچ ہے جو مغرب نے ہمارے ذہنوں میں انجیکٹ کی ہے کہ اب جو ہے وہ حالات ویسے نہیں رہے۔ مجھے آپ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اطہر کے بعد جب آپ ظاہری طور پر پردہ فرما چکے ہیں، ظاہری طور پر، اس کے بعد یہ پورا نظام 1000 سال تک رہا، قرآن و سنت کا نظام رہا۔ ہمارے انصاف کے نظام میں، ہماری معیشت کے نظام میں، ہماری سیاست کے نظام میں 1000 کم از کم 900 سال سے تو ابو ہی رہا ہے۔ تو انہوں نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ اب 1000 سال گزر گیا ہے اس قرآن کو نازل ہوتے اور یہ اب ہمارے حالات کے مطابق نہیں ہے۔ اگر 1000 سال کے بعد بھی اس پر عمل کیا جا سکتا تھا تو آج بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ اس نے قرآن نے 1300-1400 سال پہلے کہا کہ بے انصافی ظلم ہے، تو کیا آج بے انصافی ظلم نہیں ہے؟ قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ یہ سودی معیشت جو ہے یہ اللہ سے جنگ کرنے کے مترادف ہے، یہ استحصالی نظام ہے۔ تو کیا سودی نظام آج بھی دنیا میں استحصال نہیں کر رہا؟ افراد کا استحصال سود کے ذریعے سے نہیں کر رہے، قوموں کا استحصال سود کے ذریعے سے نہیں کر رہے۔ یہ بڑے بڑے ادارے بنا کر قوموں کو جو لوٹا جا رہا ہے، اس سود کیا یہ تباہی، اگر 1400 سال پہلے تباہی تھی سود کی تو آج اس کی تباہی نہیں ہے۔ حقائق اپنی جگہ پر موجود ہیں، اللہ کا کلام بھی اپنی جگہ پر موجود ہے۔ جب تک حقائق موجود ہیں اس دنیا کے، اللہ کے کلام کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ ہم ہی اگر چھوڑ جائیں اس کو اور ہم ہی یہ سمجھ لیں کہ بس اب یہ ہمیں نئے نظام کی ضرورت ہے، تو یہ ہماری کم عقلی ہے۔ اگر ہم نے اس نظام سے اپنے پریشانیوں کو نہیں نکالا تو یہ کمزوری ہمارے اینڈ پہ ہے، قرآن و سنت کے اینڈ پہ تو کمزوری نہیں ہے۔ ہم نے جو انحراف کیا ہے، اس انحراف کی وجہ سے مینٹلی ہم مسلمان ہیں، ذہنی طور پر ہم مسلمان ہیں، اور بظاہر ہم مسلمان نہیں لگتے۔ آج کے حالات پھر دوبارہ ہمیں اسلام کی طرف لے جانے کے لیے تیار ہیں، اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے تمام مسائل کا حل جو ہے وہ اسلامی نظام میں ہے۔ ہماری تمام تر مسائل اور پریشانیوں کا نظام اللہ کے فرمان میں موجود ہے، رسول اللہ کے فرمان میں موجود ہے۔